إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في كتابه حتى إذا جاءهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ہم ایک دوسری دنیا میں تشریف لے جانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی شے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ ایسی حقیقت ہے انسان اس سے کسی بھی طریقے سے نہ انکار کر سکتا ہے اور نہ اس سے بچ سکتا ہے۔ انسان کی جب موت آتی ہے تو موت کے آنے کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اب انسان کی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ زندگی آخرت والی زندگی اور دنیا والی زندگی کے درمیان ایک حاجز کا کام کرتی ہے، ایک ایسی چیز کا کام کرتی ہے جو ان دونوں دنیا کو الگ الگ کرتی ہے۔ اسی لیے یہ جو بیچ میں دنیا ہے، آخرت والی دنیا اور اس دنیا کے درمیان والی جو دنیا ہے، اس دنیا کو برزخی دنیا کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے حاجز، فاصل، جو دو چیزوں کے درمیان فرق کرے اور دو چیزوں کو الگ الگ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کفار و منافقین کے تعلق سے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انہیں موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب وہ دیکھتے ہیں اپنی موت کو تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف ان کی زبان کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب ان کی موت کے بعد قیامت کے دن تک ایک برزخی زندگی ہے، ایک ایسی زندگی ہے جو اس دنیا اور اس دنیا میں فرق کرنے والی زندگی ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے میرے بھائیو، یہ ایسی زندگی ہے جو فیصلہ کن زندگی ہے۔ انسان کا فیصلہ اسی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن تو حساب و کتاب ہوگا، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کی موت واقع ہو گئی، یعنی جس انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے برزخی دنیا میں قدم رکھا، اس انسان کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔
یعنی اس انسان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، حساب و کتاب قیامت کے دن کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بیومین ولیلتین، کیا میں تمہیں 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں خبردار نہ کروں؟ جہاں تک 2 دنوں کا تعلق ہے تو ان میں سے پہلا وہ دن ہے جب 2 فرشتے تمہارے پاس یا تو اللہ کی رضامندی کو لے کر کے آئیں گے یا اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے آئیں گے۔ اور جہاں تک دوسرے دن کا تعلق ہے تو وہ دن ہے جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوگے، اور یا تو تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جہاں تک 2 راتوں کا تعلق ہے، اب یہ برزخی زندگی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک 2 راتوں کا تعلق ہے تو پہلی رات قبر کی پہلی رات ہے، پہلی رات قبر کی پہلی رات ہے، اور دوسری رات قبر کی وہ آخری رات ہے جس کے بعد والی صبح قیامت والی صبح ہوگی۔ یہ جو قبر کی پہلی رات سے لے کر کے قبر کی وہ رات جس کے بعد والی صبح قیامت والی صبح ہوگی، اس پوری مدت کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، حیات برزخیہ کہتے ہیں۔ اور انسان کی موت جیسے ہی واقع ہوتی ہے، انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے برزخی زندگی میں اور برزخی حیات میں قدم رکھ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی کا ایک بہت ہی طویل نقشہ صحابہ کرام کے درمیان کھینچا تھا، اور اس نقشے کو بیان کرنے والے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے، کہ ایک مرتبہ ہم کسی انصاری صحابی کے وفات پر ہم قبرستان تشریف لے گئے، ان کے جنازے میں تشریف لے گئے، ہم اور تمام صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، اور ہم تمام کے تمام صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس طریقے پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے قبرستان کے اندر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے زمین کرید رہے تھے، برابر آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے اور پھر زمین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ کی نظریں کبھی اوپر اٹھ رہی تھی، کبھی نیچے اٹھ رہی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر مرتين او ثلاثا، 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی زندگی، برزخی زندگی کیسی ہوتی ہے اور ایک کافر کی برزخی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن کی زندگی میں وہ لمحہ آتا ہے جب وہ اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور اخروی زندگی یا برزخی زندگی کی جانب وہ جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت یعنی جب اس کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت 2 فرشتے آتے ہیں۔ اگر وہ مومن انسان ہے تو وہ فرشتے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں اور سفید کپڑے میں ملبوس ہوتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں تک اس انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہی 2 خوبصورت فرشتے اس انسان کو نظر آتے ہیں، اور وہ فرشتے جنت سے اس آدمی کا کفن لے کر کے آتے ہیں اور خوشبو لے کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں۔ بعض حضرات ملک الموت کا نام اسرائیل یا عزرائیل بتاتے ہیں، کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے روح قبض کرنے والے فرشتے کا جو نام ثابت ہے وہ صرف اور صرف ملک الموت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس انسان کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے بہترین نفس، نکل اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کی جانب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ بہترین نفس، مومن کی وہ پاکیزہ نفس، وہ پاکیزہ روح انتہائی آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، انتہائی آسانی کے ساتھ نکل جاتی۔ اور آپ نے فرمایا جس طریقے سے ایک مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزہ ایک بیگ چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، اس مشکیزے کو اگر آپ تھوڑا سا نیچے کریں تو پانی کتنی آسانی کے ساتھ زمین میں گر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب ملک الموت ایک مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو اس مومن کی روح اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی ملک الموت اس روح کو لیتے ہیں تو جو 2 فرشتے آئے تھے وہ دونوں فرشتے پلک جھپکنے سے پہلے اس روح کو
جنت سے جو کفن وہ لے کر کے آئے تھے اور جو خوشبو لے کر کے آئے تھے اس روح کو اس کفن میں رکھ دیتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس روح سے جو خوشبو آتی ہے، جو جنت کا کفن آیا تھا اور جو خوشبو آئی تھی اور جس میں اس روح کو رکھا گیا تھا، وہ جو خوشبو ہے وہ پوری روح زمین میں پھیل جاتی. اس کے بعد یہ دونوں فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر کے آسمان کی جانب چڑھتے ہیں، اور آسمان کی جانب چڑھتے چڑھتے درمیان میں فرشتوں کے بہت سارے گروہ سے ملاقات ہوتی ہے. فرشتوں کے وہ گروہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، یہ اتنی بہترین روح کس کی ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں اتنے فلاں ہے. اور دنیا میں اس انسان کا جو سب سے بہترین نام تھا، جو سب سے بہترین لقب تھا، اس بہترین نام اور اس بہترین لقب کے ساتھ اس انسان کو موسوم کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے. اور پھر اس کے بعد اس روح کو لے کر کے وہ فرشتے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور پہلے آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں. انتہائی آسانی کے ساتھ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. فرشتے پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان میں داخل ہوتے ہیں، پھر تیسرے آسمان میں داخل ہوتے ہیں. ہر آسمان کے جو مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، وہ مقرب فرشتے اس مومن روح کی تکریم اور اس کی عزت کی خاطر اس روح کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ہم جنازے میں پیچھے چلتے ہیں، فرشتے بھی اس مومن روح کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے اس روح کو لے کر کے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز دی جاتی کہ اس روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دو، زمین میں واپس لوٹا دو، اس لیے کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے چونکہ ان کو اسی زمین سے پیدا کیا تھا، لہذا میں اسی زمین میں ان کو لوٹاؤں گا اور بالآخر قیامت کے دن اسی زمین سے ان کو دوبارہ زندہ کروں گا. چنانچہ فرشتے وہ جو روح لے کر کے آئے تھے، مومن کی روح، پاکیزہ روح، اس روح کو لے کر کے اس کے جسم میں جاتے ہیں اور اس کے جسم میں اس روح کو داخل کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو پورا سلسلہ، یہ پوری تفصیل چلی، یہ تفصیل جب ہو رہی تھی، یہ تمام معاملات جب ہو رہے تھے تو دنیا میں اس انسان کی کفن دفن کا اہتمام ہو رہا تھا. اور جب اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے تو دوسری روایت ہے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حتی یسمع قرع نعالہم، کہ جو جنازے میں اس کے جو مومنین بھائی اور اس کے جو رشتہ دار اور اقارب جو آئے تھے، وہ جب واپس جاتے ہیں تو اس کے پیروں کی آواز وہ مردہ سنتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ سب کے سب چلے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. یہ دونوں فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اس کو اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں. یہی قبر کی آزمائش ہے. سوال کرتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین دین اسلام ہے. تیسرا سوال کرتے ہیں من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چوتھا سوال بھی ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ تمام باتیں تم نے کہاں سیکھی، کہاں سنی؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت وتصدقت وصدقت، کہ میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. اس کے بعد وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرا بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، میرے بندے نے سچ کہا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا لباس بچھا دو، میرے بندے کو جنت کا فرش بچھا دو میرے بندے کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس کی جو قبر ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے. ظاہری طور پہ گرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے صبح شام جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آنے لگتی. اور یہی معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ قبر ایک وحشتناک جگہ ہے. قبر ایک وحشتناک جگہ ہے جہاں انسان اکیلے تنہا ہوگا. وہاں دنیا کے اندر جتنے رشتہ دار تھے، جتنی اس کی اولادیں تھیں، والدین تھے، کوئی اس کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے. چنانچہ وہ انسان وہاں اکیلا اور تنہا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی اور خوبصورت لباس میں ملبوس قبر میں تشریف لائے گا. جب یہ آدمی وہ آئے گا اور کہے گا
کہ تمہیں اس چیز کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ مردہ جس کا انتقال ہوا تھا، یہ جب اس خوبصورت آدمی کو دیکھے گا تو سوال کرے گا کہ تم کون ہو، تم اتنے خوبصورت ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے ضرور کوئی خیر اور بھلائی لے کر کے آئے ہو۔ وہ انسان جو تشریف لایا تھا اس کی قبر میں، وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ جب یہ جواب سنتا ہے تو وہ مردہ کہتا ہے یا رب اقیم الساعہ، اے میرے رب قیامت قائم کر دے، میں کامیاب ہو گیا، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ مومن کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے، یہ برزخی زندگی ہے مومن کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر اور منافق کی برزخی زندگی کو بھی بیان کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب ایک کافر کی موت آتی، جب ایک کافر اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت، اس کی موت کے وقت دو فرشتے آتے ہیں، لیکن وہ دونوں فرشتے خوبصورت نہیں ہوتے بلکہ کالے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایسا ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں، ایسا بورا لے کر کے آتے ہیں جس سے بدبو آ رہی ہوتی، اور وہ آ کر کے اس انسان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں تک اس کافر اور منافق کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وہ بدبودار کفن والے فرشتے جو لے کر کے آئے تھے وہ اس کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس انسان کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اے خبیث روح، اے بدبخت روح، نکل اللہ رب العالمین کی غیظ اور اس کے غضب کی جانب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ خبیث روح یہ ندا سنتی ہے، یہ آواز سنتی ہے، تو وہ جسم کے کونے کونے میں گھس جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، جسم کے کونے کونے میں چھپنا چاہتی ہے، لیکن ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا وعدہ آ چکا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ملک الموت اس انسان کی روح کو اس طریقے سے کھینچتے ہیں جس طریقے سے ایک کانٹے دار سلاخ میں، لوہے کی ایک چھڑی ہو جس کے دونوں جانب سلاخ نکلی ہوئی ہو، کانٹے نکلے ہوئے ہو، اور اس میں ایک بھیگا ہوا اون الجھا ہوا ہو، اس اون کو نکالنے میں جتنی دشواری ہوتی ہے اتنی ہی دشواری، بالکل اسی قسم کی دشواری اس روح کو، بدبخت اور کافر اور منافق کے روح کو اس کے جسم سے نکلنے میں ہوتی۔ اس کے بعد جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، دونوں فرشتے فوراً پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس روح کو اس بدبودار ٹاٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے بدبو آتی ہے اور پوری روح زمین پر پھیل جاتی، اور وہ دونوں فرشتے اس ٹاٹ میں اس روح کو لے کر کے آسمان کی جانب چڑھتے ہیں، اور اس دوران فرشتوں کے بہت سارے گروہوں سے ملاقات ہوتی۔ ہر گروہ یہ پوچھتا ہے یہ بدبخت روح، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور دنیا میں اس انسان کے لیے جو سب سے بدترین نام استعمال کیا جاتا تھا اس نام کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس روح کو لے کر کے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ کافر و منافق کے لیے آسمان کے دروازے کا کھولا جانا ویسا ہی ناممکن ہے جیسے ایک سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ کا داخل ہو کر کے گزر جانا۔ چنانچہ کافر و منافق کی وہ روح جب فرشتے لے کر کے آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، یہ پہلا آسمان جو ہے، یہاں پہنچتے ہیں، دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز آتی کہ اس روح کو اس کے جسم میں لوٹا دو، کیونکہ میں نے اسی سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا، اور اسی میں واپس لوٹانا، اور پھر اسی سے میں بالآخر اس کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے اس روح کو وہیں سے آسمان دنیا سے اس کے جسم میں پھینک دیتے ہیں، وہیں سے پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں پہنچتی، اور جب وہ پہنچتی ہے تو مومن کی طرف یہ انسان بھی اپنے رشتہ دار اور اقارب کے جانے کی آواز، ان کے پیروں کی آواز سنتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ منکر و نکیر آتے ہیں، یہ آ کر کے اس انسان کو بیٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یہی 3 سوالات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے تمہارا نبی کون ہے؟ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں تو اس آدمی کے بارے میں وہی کہتا تھا جو سارے لوگ کہا کرتے تھے۔
چوتھا سوال اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے جواب کے بعد یہ آواز دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، میرے بندے نے جھوٹ کہا۔ لہذا اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم پر اس انسان کی قبر میں جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا لباس بچھا دیا جاتا ہے، اور جہنم کے اس دروازے سے، اس کھڑکی سے صبح و شام جہنم کی بدبو اور جہنم کی گرمی اس کی قبر میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ قبر اس انسان کو اس قدر چاپتی ہے، اس قدر اس انسان کو دونوں جانب سے دباتی ہے کہ اس انسان کی جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، آپس میں گھس جاتی ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ فرشتے کہتے ہیں جب وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ہاں میں نہیں جانتا، تو فرشتے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے سمجھا، سمجھانے والے تمہارے درمیان بھیجے گئے، تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ولا تلیت، اور نہ اللہ کی کتاب کی تو نے تلاوت کی اور اس میں غور و فکر کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس انسان کو اتنی زور سے مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس قوت اور اس شدت کے ساتھ ایک پہاڑ کو مارا جائے تو وہ مٹی میں تبدیل ہو جائے۔ اس کافر اور اس منافق کو اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے اس شدت کے ساتھ اور اس قوت کے ساتھ مارتے ہیں۔ یہ پہلی مار ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پھر دوسری مار ماری جاتی ہے، ایک ہتھوڑے سے اس انسان کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی سر میں اتنی شدت سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخ نکلتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی چیخ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات سنتی۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے چلے جاتے ہیں تو اس کی قبر میں مزید اس کی وحشت میں اضافہ کرنے کے لیے، اس انسان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت ہی بدصورت انسان آتا ہے، بہت ہی بدصورت انسان آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو آ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو اس دن کے لیے جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہاں خوشخبری بطور طنز ہے۔ وہ انسان جب اس بدصورت انسان کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے صرف اسی بات کی امید ہے کہ تم کسی شر اور کسی برائی کی خبر لے کر کے آئے ہو۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ میں تمہارے وہی اعمال ہوں جن کو تم دنیا میں انجام دیا کرتے تھے۔ جب وہ انسان اپنے اعمال کی یہ صورتحال دیکھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب میرے اعمال کی یہ حالت ہے تو بروز قیامت میری کیا حالت ہوگی، میری کیا صورت ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنے ان بدعمالیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی دربار، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پکار لگاتا ہے ربی لا تقیم الساعہ، اے میرے رب کبھی قیامت قائم نہ کرنا، مجھے یہ عذاب منظور ہے لیکن قیامت والا عذاب منظور نہیں۔ تو یہ ایک کافر کی زندگی ہے، برزخی زندگی، اور ایک مومن کی زندگی ہے، برزخی زندگی۔ ان دونوں زندگیوں میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا شمار مومنوں والی زندگی میں ہو اور ہمارا شمار کافر اور منافق والی زندگی میں نہ ہو۔ اسی طریقے پر قبر میں انسان جب جاتا ہے، وہ جو برزخی زندگی اس کی ہوتی ہے، اس زندگی میں قبر ہر انسان کو دباتی ہے، قبر ہر انسان کو دباتی ہے، چاہے وہ انسان کافر و منافق ہو یا وہ انسان مومن اور موحد ہو، دونوں کو دباتی ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کا جب انتقال ہوا تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے اللہ رب العالمین کا عرش ان کی وفات پر ہل گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا عرش حضرت سعد ابن معاذ کی وفات پر حرکت میں آ گیا تھا، اور یہ صحیح روایت ہے، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب سعد ابن معاذ کو قبر میں داخل کیا گیا تو قبر نے انہیں بھی دبایا، قبر نے انہیں بھی دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر کوئی انسان
قبر کے اس دبانے سے بچ سکتا تھا تو وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن قبر کے اس دبانے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی نہیں بچے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مومن انسان، ایک موحد انسان جس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، قبر اس کو کیوں دباتی؟ تو اس کا جواب بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ قبر دباتی تو دونوں کو ہے، لیکن دونوں کو دبانے میں فرق ہے۔ جب قبر ایک کافر اور منافق کو دباتی ہے تو وہ عذاب ہوتا ہے، وہ اس کافر اور منافق کے لیے عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ لیکن جب قبر ایک مومن اور موحد کو دباتی ہے تو وہ محبت والا دباؤ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو پیار اور شفقت سے اپنے سینے سے لگا کر کے دباتی ہے، ایک بھائی اپنے بیٹے کو لگا کر کے دباتا ہے، اسی طریقے پر زمین اور قبر ایک مومن اور موحد کو دباتی ہے۔ لیکن جہاں تک کافر و منافق اور مشرک اور ملحد کی بات ہے تو اسے جب زمین دباتی ہے تو یہ اس کے لیے عذاب ہوتا ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی۔ تو یہ مختصراً حیات برزخیہ کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جب موت دے تو ایمان اور اسلام پر دے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ انسان کی یہ جو برزخی زندگی ہے اس کا خاتمہ تب ہوگا جب قیامت کی صبح ہوگی، اور جب قیامت کی صبح ہوگی تو یہ وہ صبح ہوگی کہ جس دن انسان کی ایسی زندگی کی ابتدا ہوگی جس کے اندر ہمیشگی ہے اور جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اگر انسان کامیاب ہو کر جنت میں جاتا ہے تو وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور اگر ناکام اور نامراد ہو کر جہنم میں جاتا ہے تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ جو قیامت کا دن ہوگا اور جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس دن لوگوں کی تقریباً 4 قسمیں ہوگی۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی پر مکمل طور پر توکل کیا تھا، لہذا قیامت کے دن ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بلا حساب و کتاب انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ 70,000 لوگ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بلا ضرورت، اولاً تو جنہوں نے اپنی زندگی میں بدشگونی کبھی نہیں کی، کبھی بھی کسی چیز کو منحوس نہ جانا، کبھی بھی کسی چیز سے یہ عقیدہ اپنے دل میں پیدا نہیں کیا کہ ایسا ہو گیا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے، بدشگونی انہوں نے کبھی نہیں کی، یہ سب سے پہلی چیز۔ اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ انہوں نے کئی کا علاج نہیں کیا۔ داغنے والا ایک علاج ہوتا ہے، زخم میں کسی چیز کو آگ میں لگا کر کے اس زخم پر رکھا جاتا ہے اور یہ مفید علاج، لیکن یہ علاج اس وقت کرنا چاہیے جب انسان کے پاس دوسرا کوئی علاج نہ بچے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کی یہ خصوصیت ہوگی کہ انہوں نے اس علاج کو کبھی اختیار نہیں کیا بلا ضرورت، بغیر اشد مجبوری کے انہوں نے کبھی اس علاج کو اختیار نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی دوسرے سے یہ کہا کہ مجھے پڑھ کر کے دم کر دو۔ آج بہت سارے حضرات دوسرے لوگوں سے دم کراتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کا رقیہ کرے۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، قرآن مجید مکمل شفا ہے، انسان خود اپنا رقیہ کرے۔ تو یہ جو 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بغیر کسی شدید مجبوری کے کسی دوسرے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پڑھ کر کے دم کر دو یا میرا رقیہ کر دو، الا یہ کہ بہت شدید مجبوری آ جائے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب و کتاب یہ لوگ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی پہلی قسم ہوئی۔ لوگوں کی دوسری قسم ہے وہ لوگ جن سے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان میں سے لوگوں کی ایک قسم ایسی ہوگی جن سے بہت ہلکا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال بھی انجام دیے اور برے اعمال بھی انجام دیے، لیکن انہوں نے جو برے اعمال انجام دیے اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان برے اعمال کو اعلانیہ طور پر کبھی انجام نہیں دیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ ہاں گناہ ان سے ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ کے خوف سے ان گناہوں کو چھپا کر کے رکھا، ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اعلانیہ طور پہ اعلان کرتے ہوئے معاشرے میں لوگوں کے درمیان کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسان حساب لے گا۔ اور آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ آسان حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا اور پھر اس کے بعد ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کے بالمقابل ان کو جہنم میں داخل کرے گا اور پھر اس کے بعد نکال کر کے آخر میں جنت میں داخل کرے گا، نہیں، بلکہ آسان حساب و کتاب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کو پیش کرے گا، لیکن ان سے مناقشہ نہیں کرے گا، ان سے یہ نہیں پوچھے گا، یہ تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نے فلاں عمل کیا، فلاں برا عمل کیا، فلاں جگہ میری نافرمانی کی، اور وہ بندہ اقرار بھی کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے میری نافرمانی کیوں کی۔ یہ مناقشہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مناقشہ نہیں کرے گا، یعنی ان کے برے اعمال کو صرف پیش کرے گا اور پیش کرنے کے بعد معاف کر دے گا۔ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر، کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنے قریب کرے گا اور اس آدمی کے اوپر پردہ ڈالے گا اور اس آدمی سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں عمل کیا تھا نا؟ وہ آدمی کہے گا ہاں اللہ رب العالمین میں نے کیا، فلاں دن فلاں عمل کیا تھا، ہاں کیا تھا، فلاں دن فلاں عمل کیا تھا، ہاں کیا تھا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنوائے گا، لیکن پوچھے گا نہیں تو نے کیوں کیا تھا۔ گنوانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں ان گناہوں کو چھپا کر کے رکھا تھا، لہذا آج بھی میں ان کو لوگوں کے سامنے، خلائق کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، بلکہ میں آج ان تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ان تمام گناہوں کو جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان تھے، مخلوق کو ان کا علم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے دنیا میں ان پر پردہ پوشی کی تھی، قیامت کے دن بھی ان کو چھپا کر کے پردہ پوشی کرے گا اور ان کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ انسان جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ لوگوں کی دوسری قسم ہوئی جن سے بہت ہلکا حساب و کتاب لیا جائے گا، یعنی ان کے برائیوں کو پیش کیا جائے گا لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طریقے پر ایک آدمی وہ بھی ہوگا قیامت کے دن اسی قسم میں سے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا اس کے کبیرہ گناہوں کو الگ کر کے رکھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے ڈال دو، اور جب صغیرہ گناہ اس کے سامنے ڈال دیے جائیں گے تو وہ انسان دیکھے گا ان گناہوں کو اور ان تمام گناہوں کا اقرار کرے گا، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ تو صغیرہ ہے، کبیرہ اور بھی بہت سارے گناہ میرے نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ وہ انسان اپنے کبیرہ گناہوں کے متعلق خوف میں مبتلا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی لکھ دی جائے، ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی لکھ دی جائے۔ چنانچہ اس انسان کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اس کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ دوسری قسم چل رہی تھی۔ لوگوں کی تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، ان نافرمانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیش بھی کرے گا اور ان سے مناقشہ بھی کرے گا، ان سے پوچھے گا فلاں گناہ تو نے کیا تھا، وہ کہے گا ہاں کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی سوال کرے گا فلاں گناہ کیوں کیا تھا۔ یہ اگر اللہ رب العالمین سوال کر لے کہ کیوں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من نوقش الحساب عذب او ہلک، کہ جس سے حساب و کتاب کا مناقشہ کر لیا گیا،
سوال و جواب کر لیا گیا، پوچھ تاچھ کر لی گئی، وہ انسان لا محالہ ہلاک ہوگا اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کے بقدر عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی بدعمالیوں کو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جنہوں نے غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور اسی طریقے پر بہت سارے کفار و مشرکین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب ان کو حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا تو جو شہید تھے، جو گواہ تھے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اور بہت سارے لوگ، وہ تمام کے تمام گواہ کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وہ تمام گواہ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اس انسان کا پول کھولیں گے اور سب کے سامنے یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے جھٹلانے والوں کے اوپر لعنت۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، منافق ہیں، اور اس امت کے گنہگار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو اعلانیہ طور پہ جرأت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے انجام دیا تھا، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ اگر وہ کافر و منافق ہیں تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو انہیں جہنم کے اندر داخل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نکالے گا اور ان کے ایمان اور ان کی توحید کی وجہ سے انہیں بالآخر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں جو پہلے قسم کے لوگ ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ سب سے بہترین ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہے اللہ رب العالمین پیش تو کرے گا لیکن معاف فرما دے گا۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار انہی پہلے دو لوگوں میں ہو۔ کہیں تیسرے اور چوتھے میں اگر ہم چلے گئے تو پھر قیامت میں اللہ رب العالمین کے غیظ اور اس کے غصے کو برداشت کرنا پڑے گا، اور ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، جہنم کے اندر ہمیں جلنا پڑے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار پہلے اور دوسرے لوگوں میں کرے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔